ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. شاہ زیب جیلانی اور وسعت اللہ خان کا سلام قبول کیجیے. جمعہ ہے, آپ کی ہم کالز لیں گے. آج کے دن ایک بڑا سپریم کورٹ کا فیصلہ چھایا رہا, اس کے کافی امپلیکیشنز ہیں. 8-5 کی اکثریت سے جو فیصلہ آیا فل کورٹ کا, اس میں پی ٹی آئی کو بڑا ریلیف ملا ہے. ریزرو سیٹ کا معاملہ ہے اور کورٹ نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن سے کافی غلطیاں ہوئی ہیں, پی ٹی آئی کو یہ سیٹیں ملنی چاہیے. اس کا انہوں نے ایک پروسیس بھی بتا دیا ہے. آج سارا دن اس پر کامنٹری ہوتی رہی, انالیسس ہوتا رہا, تبصرے ہوتے رہے. آپ کا کل سے ہو رہے ہیں کہ کیا فیصلہ آنا ہے؟ ایکچولی تو کافی پہلے سے ہو رہے ہیں, لیکن اب بلکہ آج تو میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے کچھ صحافی جو ہیں وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو یہ فیصلہ پہلے ہی بتا دیا تھا. ایک آدھ نے تو کہا کہ جی ہم نے ایگزیکٹلی یہ بھی بتایا تھا کہ 8-5 سے آئے گا. تو میں نے کہا یار آپ تو مطلب جادوگر ہیں اگر آپ کو یہ پتا تھا. ایک صحافی یہ نہیں بتا پائے کہ فیصلہ دراصل انہوں نے لکھوایا ہے, اب اس کی کسر رہ گئی ہے. ہاں بس اتنا ہی, یہ بھی دعویٰ کرتے اتنا ہی رہ گیا. تو بہرحال جہاں تک میں نے دیکھا ہے وسعت صاحب, جو ہمارے ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی والے تو خوش ہیں ہی ہیں, لیکن جو ہمارے جو باقی بھی لیگل ایکسپرٹس ہیں میجورٹی نے کہا ہے کہ یہ اچھا فیصلہ ہے. اس سے جو جنوری میں جو ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا بلے والا, اس سے جو نقصان ہوا اس کو کور کرنے میں مدد ملے گی. اور اس سے بھی زیادہ اہم بات مجھے یہ لگ رہی ہے کہ یہ دیکھیں, اگر تو ہم اسے اس نظر سے دیکھیں کہ پی ٹی آئی کو فائدہ پہنچے یا نقصان, تو پھر تو اس فیصلے کی افادیت محدود ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگے چل کے یہ فیصلہ ظاہر ہے نظیر ثابت ہوگا, قانون کی کتابوں میں کوٹ کیا جائے گا. ایک اصول طے ہو گیا ہے ہر سیاسی جماعت کے لیے کہ آپ اس سے نشان چھینیں یا اس کی شناخت کو دبانے کی کوشش بھی کریں, پھر بھی وہ سیاسی جماعت رہے گی. اور اگر کوئی ممبر وابستگی کا اعلان کرتا ہے تو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا. آج لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے. میرا خیال ہے کہ مستقبل میں ہر جماعت کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے, لیکن ہر جماعت شاید اس طرح دیکھ نہیں رہی ہے اس فیصلے. تو ابھی امتحان کے مرحلے اور بھی باقی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا اور ہو جائے گا. ہمارے ہم نے دیکھا ہے کہ آخر وقت تک کہیں نہ کہیں پہ کوئی عجیب سی بات ہو جاتی ہے, تو اس پروسیس کو فالو کرنا ہوگا. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہم امپلیمنٹ کریں گے. سپریم کورٹ نے تو اپنے احاطے کے اندر کمپلیکس کے اندر ایک فیصلہ دے دیا نا. کمپلیکس کے باہر کیا چل رہا ہے, وہ بہت کمپلیکس ہے. وہاں پریس کانفرنسوں کی تیاری ہو سکتی ہے. تو بہرحال اس موضوع میں اگر آپ کی دلچسپی ہے آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں. اگر اس موضوع میں آپ کی کوئی دلچسپی نہیں ہے لیکن آپ کسی اور مسئلے بات کرنا چاہتے ہیں تو ہماری لائنز حاضر ہیں. 3 لائنز ہیں ہماری. پہلے کالر ہمارے ساتھ ہیں شاہد صدیقی صاحب کراچی سے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم شاہد صاحب. اچھا, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ میں یہ سننا چاہتا ہوں کیا سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ دیا کیا فیصلہ نہیں دیا. ٹھیک ہو گیا, ہمارا انٹرسٹ ہی نہیں ہے. ہمارا انٹرسٹ یہ ہے 2 بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں, آپ لوگوں کی رائے اور آپ لوگوں کی سجیشن اور ہیلپ چاہیے. ہیلپ یہ چاہیے کہ دیکھیں جو ابھی جو لیٹسٹ بجٹ آیا ہے اس میں جو سیلریڈ کلاس کے اوپر جو ٹیکس لگایا ہے جو ایٹ سورس کٹ جائے گا. میں آپ لوگوں سے صرف آپ کے لوگوں کی رائے آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, کوئی ایسا فورم ہے جہاں پہ جو ہم لوگ امپلائیز ہیں جن کا شاہد صاحب میں قطع کلامی کر رہا ہوں, آپ غالباً ذرا ہٹ کے کبھی کبھی دیکھتے ہیں, ایسا ہی ہے نا؟ میں کال کرتا رہتا پہلے. نہیں, آپ ذرا ہٹ کے پروگرام کبھی کبھی دیکھتے ہیں نا؟ پہلے کرتا رہا ریگولر, اب 2-3 سال سے نہیں کر رہا تھا. جی ایگزیکٹلی, لیکن اب پریشان تھا. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ نے سوال آج کیا ہے, پچھلے ہفتے جو سیلریڈ کلاس کا ایک جو وہ بنا ہے گلڈ بنا ہے کہ اس کی مزاحمت کی جائے, اس کے ایک جو کنوینر تھے ان سے تفصیلاً ایگزیکٹلی انہی خطوط پہ ہم بات کر چکے ہیں جس پہ اب آپ شاید میں مس کر گیا ہوں. جی یہ ہو چکا ہے. تو بیسیکلی یہ کہ ایک سیلری کلاس والوں نے بیچاروں نے کوشش کی ایک الائنس بنانے کی. انہوں نے اسلام آباد میں بھی مظاہرہ کیا, کراچی میں بھی کیا, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ باقی ساری لابیز جو ہیں یہ مظاہرے کر کے ابھی فلور مل والوں جو ہیں انہوں نے بند کر دی ہیں. بھائی جان بزنس ریکارڈر آج کا دیکھا آپ نے, اس میں 3 جو آرگنائزیشنز ہیں. اگر کوئی ایسا بنا ہے تو کائنڈلی آپ لوگ گائیڈ کریں, کوئی فورم ہے ہم بھی اس میں جوائن کریں. ہاں وہ آپ کو بتا رہے ہیں, وہی بتا رہے ہیں. آج بزنس ریکارڈر سنجیدہ پرچہ, اس میں فرنٹ پیج پہ 3 اشتہارات ہیں حکومت سے اپیل کہ فلاں ٹیکس لیا جائے, واپس لیا جائے, ظالمانہ یہ وہ جو ایک ٹپیکل عمارت ہوتی ہے.
ایک تو ٹیکسٹائل والوں کی طرف سے ہے، دوسرا دیگر تاجروں یا صنعت کاروں کی طرف سے، 3 اشتہارات ہیں، ایک خبر نہیں ہے فرنٹ پیج پہ. یہ چل رہا ہے. تو ہاں، جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے اس کی آواز بھی زیادہ بلند ہے. آپ کو یہ میں بتاؤں گا کہ میرا خیال ہے کہ پروگرام کے بعد ہمارے پاس کانٹیکٹ ہے، یہ جو کہ ایسوسیشن بنی ہے، آپ اگر جوائن کرنا چاہتے ہیں، متحرک ہونا چاہتے ہیں، بائی آل مینس بطور شہری آپ کا حق ہے کہ آپ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں. تو آپ جو آپ کے بس میں ہے آپ کو ضرور کرنا چاہیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں راہیل اشر صاحب. السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام. کیسے ہیں راہیل صاحب؟ میں جی اللہ کرم ٹھیک ٹھاک. آج یہ جو فیصلہ ہے اس کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. 2-3 پوائنٹس ہیں. ایک تو یہ بات ہے کہ جی کیس کیا سنی اتحاد میں، سیٹیں مانگ رہا تھا سنی اتحاد، مل گئی پی ٹی آئی کو. ایک بات. دوسری بات کہ جی 1958 سے لے کے اب تک ہماری سپریم کورٹ مسئلوں کا شکار رہی ہے، چاہے وہ ماشاء اللہ کو ویلیڈیٹ کرنا ہو، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینا ہو، نواز شریف کو بلیک ڈکشنری کے تحت نائل کرنا ہو، پی ٹی آئی کا بدلہ چھیننا ہو، یا آج کا فیصلہ ہو. آخری بات یہ ہے کہ جی اس فیصلے کو میں نے بڑی تفصیل سے پڑھا ہے اور یہ میری ذاتی رائے ہے. اس میں فیصلے میں کیونکہ اگر یہ حکمران اتحاد کو مل جاتا تو ان کی 2/3 میجورٹی ہو جاتی اور وہ چیف جسٹس کے ٹینیور کو 3 سال کے لیے کر دیتے آرمی چیف کی طرح. یہ میری آبزرویشن ہے. آپ لوگ اس سے چاہیں تو اتفاق کریں، چاہیں تو اختلاف کریں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ اس کو اس سے جوڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے. بڑا مشکل ہوتا ہے ایسی باتوں کو جوڑنا. ہاں لیکن میں نے یہ بھی دیکھا کہ یہ جو بعض ہمارے جو سینئر ججز ہیں انہوں نے حکومت کی یہ آفر ڈکلائن بھی کی ہے کہ ہمیں ایسا نہیں چاہیے کوئی بھی امینڈمنٹ کہ آپ ہمیں ایکسٹینشنز دیں اور یہ کریں، جو ہے وہ فی الحال ٹھیک ہے. کیونکہ اس سے تاثر یہ جاتا ہے کہ پھر اپنا ذاتی مفاد کی خاطر جو ہے آپ فیصلے بھی ویسے ہی کریں گے. تو بہرحال یہ ایک الزام کہہ سکتے ہیں ہم کہ یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. طارق اخلاق صاحب ہیں کراچی سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم بھائی. آپ تینوں حضرات الحمدللہ میرا کافی ٹائم بعد آج کال ملی ہے، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ انتخابات کے حوالے سے ہی کوئی نہ کوئی جب فون ہوتا ہے تو انتخابات کے حوالے سے ہی کوئی بات چل رہی ہوتی ہے. جی جی. جیسے کہ آج جو فیصلہ آیا ہے میں اس پہ تھوڑی سی بات کروں گا. ویسے تو اس سے ہٹ کی بات ہے، مگر یہ کہ جو بھی فیصلہ ہوا ہے بھائی، ایسے فیصلے جو تاریخی کہلاتے ہیں، دراصل تاریخ ہی ہمیں بتاتی ہے کہ اس سے کوئی نئی تاریخ تو مرتب نہیں ہوتی. مطلب کوئی سبق نہیں سیکھا جاتا، کوئی مثبت سبق. اپوزیشن کتنا خوش ہے، حکومت کتنی رنجیدہ. کل یہی حکومت اپوزیشن میں تھی، اسی طرح کے ریلیف جب ان کو مل رہے تھے تو وہ خوش تھے اور یہ رنجیدہ تھے. زیادہ دور نہ جائیے، حکومت ہو یا اپوزیشن، دونوں کی پنیری انہی گملوں کی آبیاری سے ہوئی ہے. کوئی زیادہ خاص فرق نہیں پڑتا. اصل میں دراصل میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ پاکستان کی جو تباہی کی ذمہ داری ہے نا، وہ ان تمام مقتدرہ اداروں کے مختلف اوقات میں تعینات سربراہوں کو ہی جاتی ہے، جنہوں نے کبھی مصلحت، کبھی منفعت، کبھی نظریہ ضرورت، کبھی جاں بخشی یا مان پاؤں والے ٹوٹکوں کا سہارا لیا اور اپنے اداروں کو بھی داغدار کیا اور ملک کا چہرہ بھی. بہرحال جی اس سے تو ابھی ہم کیا کریں. اصل تو بات یہ ہے کہ آمدم برسر مطلب بھائی عوام اس تمام چکر بازی میں، اس تمام چیزوں کے اندر اپنے جو بجلی کے بل ہیں، جو ان کے پانی اور گیس کی قلت کے مسائل ہیں، اسی میں جو ہے وہ الجھی ہوئی ہے. اس کو اس طرف سے توجہ ہونی چاہیے تھی کہ ہمارے لیے کیا ریلیف مل رہا ہے. اب وہ ایک منجن آئے گا اور اسی پہ کام ہوتا رہے گا. 22 کروڑ حکمران جن کو آپ عوام کہتے ہیں نا سر، وہ چند لاکھ خدام جن کو اشرافیہ کہتے ہیں، ان کے ہاتھوں یرغمال بنے گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کچھ دل کی بھڑاس نکلے. اچھا مسعود صاحب، اچھا یار کسی کو تو ریلیف ملا نا، عوام کو نہیں ملا، ایک پارٹی کو تو مل گیا ریلیف تو ملا، اور مبینہ طور پر ایک مقبول پارٹی. اچھا میں اس میں یہ تم نے کیوں کہا مبینہ طور پر؟ کہنے والے کہہ رہے ہیں نا. اب دیکھیں نا، آپ نے مطلب ہے مقبولیت ہے ہاں، لیکن اب نمبر 1 ہے یا نہیں یہ الگ بات ہے. میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا کہ مجھے جو چیز بہتر لگی، دیکھیں ہم جب پورا جوڈیشری کا ہم احاطہ کرتے ہیں نا 50 سے لے کے، تو وہ بات جو راہیل اشر نے بھی کی بالکل ٹھیک ہے. لیکن مجھے اس کورٹ کا یہ اچھا لگا کہ ایک تو انہوں نے فل کورٹ کیا، ہاں کوئی وہ نہیں تھا ہم خیال بینچ نہیں تھا کہ الزام تراشی ہو. دوسرا ہم نے دیکھا کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ خود مائنورٹی میں آ گئے، جی میجورٹی اوپینین اس سے اگری نہیں کیا. اس سے مجھے یہ تاثر ملتا ہے کہ ججز نے اپنا انڈیپینڈنٹ مائنڈ استعمال کیا، وہ کسی دباؤ میں بیک ڈیلنگ نہیں ہوئی.
اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کا اپنا وقار تھوڑا بلند ہوا ہے ایک اہم آئینی مسئلے پہ، جس پہ یہ بھی خدشہ تھا کہ شاید اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو، انہوں نے اپنا فیصلہ جو ہے اپنے ذہن سے دے دیا ہے۔ میرا خیال ہے اگر اس کو بھی اگر ہم نہ مانیں اور اس پہ بھی ہم اسپرشنز کریں گے جی کہ اس میں بھی پیچھے جوڑ توڑ تھی اور یوں تھا وہ تھا، غلط ہوگا۔ مطلب ماضی میں سپریم کورٹ کا بڑا متنازع رہا ہے، لیکن اس کو جو ہے نا جس انداز میں لائیو چلی ساری ہیئرنگز، اس میں شفافیت بھی نظر آئی، مطلب اس سے بہتر اور کوئی حل ہو نہیں سکتا کسی بھی آئینی پیچیدگی کو حل کرنے کا کہ فل کورٹ بٹھائیں، ہر جج اپنا مائنڈ استعمال کرے، میجورٹی میں ایک آ گئے تو بس وہی آپ کو اس پہ عمل کرنا ہے۔ ہاں بالکل ہے، صحیح ہے۔ اسد صدیقی صاحب ہیں کراچی سے۔ ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فرمائیے حضور، آپ آن ایئر ہیں۔ ہاں سر، میں اب بہت اچھا مجھے ایک پلیٹ فارم مل گیا کہ اپنی رائے دے دوں۔ جی سب لوگ جو ہے وہ عدت کیس میں لگے ہوئے ہیں، سب لوگ جو ہے وہ سائفر کیس میں لگے ہوئے ہیں، سب آپ لوگ جو اپنی ہے رائے دیجیے، رائے اسی چکر میں چلے آ رہا ہے پورا ملک۔ مجھے بولنا یہ ہے کہ جو ہمارے پاس اتنے بھاری بھاری ٹیکسز کے ساتھ جو بجلی کے بل آ رہے ہیں، ذرا جیلانی صاحب سے، وسط صاحب سے ایک میری ریکویسٹ ہے کہ ایک پروگرام اس پہ بھی رکھ لیں کہ کوئی تو اس بات کو سوموٹو لے لے کہ یہ کس طرح کے تقریباً روزانہ ہی کر رہے ہیں سرکار، ہم تقریباً روزانہ یہ ذکر کر رہے ہیں، دیکھ بھی دیا کریں پروگرام ہمارا کبھی کبھی۔ سر ذکر تو آپ کر رہے ہیں لیکن اس ذکر کا فائدہ تو ہو، کچھ کوئی ہمیں بینیفٹ تو مل جائے نا، ایسے ذکر کا کیا فائدہ؟ کاش ایسا ہوتا صدیقی صاحب کہ ہم ایک دن پروگرام کرتے عوام کے حقوق کے بارے میں اور دوسرے دن ان کو حقوق مل جاتے کہ الیکٹرک والے جو ہے آ کے وہ ریوائز کر لیتے۔ دیکھیں آپ کی بات صحیح ہے کہ عوام پس رہی ہے بجلی کے بلوں کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس پہ آگاہی دیں، اس کو کویسچن کریں، اس پہ اگر رائے بن رہی ہے عوام کی اس کو ریفلیکٹ کریں۔ فیصلے تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے نا، تو اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں آپ بتائیں؟ آپ کی طرح کبھی کبھی ہم بھی بہت بے بس محسوس کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے بال سفید کر دیے اس گورکھ دھندے میں، حاصل کیا ہوا؟ بدلا تو کچھ بھی نہیں بلکہ حالات اور خراب ہو گئے۔ لیکن وہ انگریزی میں کہتے ہیں a man's gotta do or a man's gotta do، ہمیں تو یہی کرنا ہے تو ہم یہی کریں گے۔ اچھا، ہم نتیجے کا انتظار ویسے کیوں کرتے ہیں جی؟ اس بات کا نتیجہ نہیں نکلا، اس بات کا نتیجہ نہیں نکلا، یار نتیجے کی اہمیت نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ کوشش کی اہمیت ہے کہ آپ چلتے رہیں، اسٹرگل کرتے رہیں، یہ ہے امپورٹنٹ۔ نتیجہ کیا مطلب گیو اپ نہ کریں لیکن کوشش کرتے رہیں۔ تو بہرحال اچھا، پچھلے ہفتے تو ایک اچھی خبر آئی نا، یہ کیا کہہ رہے تھے 200 یونٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا جی شہباز شریف صاحب نے بہت بڑا ریلیف دیا ہے۔ ہاں، اور یہ ریلیف جو ہے بس 1 یونٹ پہ چلا جائے گا، 201 یونٹ ہو جائیں گے، ریلیف گیا ختم۔ تو ابھی بھی تو یہی رونا، ابھی بھی یہی۔ محمد سلیم صاحب ہیں راولپنڈی سے۔ السلام علیکم سر۔ جی السلام علیکم سلیم صاحب۔ سر جی کیسے نتیجہ نہیں نکلتا؟ 8 سال ہو گئے میں آپ کے پروگرام میں کال کر رہا ہوں تو نتیجہ نکلا ہے نا سر۔ 28 جون کو نیشنل بینک آف پاکستان نے پٹیشنر کو پیمنٹ کرنا شروع کر دی ہے، مبارک ہو مبارک۔ اور مجھے 28 تاریخ کو میری ہماری جو لال کتی راولپنڈی کی جو بیوہ ہے انہوں نے مجھے فون کر کے اسپیشلی کہا کہ سلیم بھائی آپ نے ڈان نیوز کو ضرور فون کرنا ہے، یاد رکھنا ہے، ان کو بھولنا نہیں ہے۔ سر جی رو پڑی اس لیے رو پڑی کہ سر ان کے پینشن ان کے اکاؤنٹ میں 5,000 7,000 8,000 روپے آ رہے تھے اور 28 جون کو ان کے اکاؤنٹ میں ملین کے حساب سے پیسے آئے، تو وہ کیوں نہ روئیں، کیوں نہ یاد کریں آپ کو؟ نہیں آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور آپ نے خود جو جدوجہد کی، اصل تو یہ اس کا صحرا ہے نا کہ آپ نے گیو اپ نہیں کیا۔ جیسے ابھی ہمارے پچھلے کالر کہہ رہے تھے نتیجہ نہیں نکلتا، لیکن اگر آپ لگے رہیں تھوڑا صبر کے ساتھ تو دیر ہو جاتی ہے لیکن کبھی کبھی کامیابی بھی آ جاتی ہیں۔ بہرحال آپ لوگوں کو بہت مبارک ہو سلیم صاحب، ہماری طرف سے ان کا بہت شکریہ ادا کر دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ایک وقفہ لے لیں۔ ویلکم بیک۔ مبشر عابد صاحب ہیں فیصل آباد سے۔ جی سر۔ جی سر کیسے ہیں سر؟ خیریت سے ماشاءاللہ؟ اللہ کا شکر۔ جی سر، میرا آپ سے ایک بس رائے بھی ہے اور چھوٹا سا ایک سوال بھی ہے۔ جی وسط اللہ صاحب آپ سے بھی اور جیلانی صاحب سے بھی۔ میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں۔ فیصل آباد میں عام انتخابات میں کیا رزلٹ دیا یہ سب کو پتہ ہے نا؟ جی۔ تو میں آپ سے صرف
یہ بات جو ہے نا وہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آج فیصلہ آیا ہے اس میں کوئی نون لیگ، پیپلز پارٹی یا ایم کیو ایم سے یہ بندہ بات پوچھے کہ آپ کو اکارڈنگ ٹو شیئر سیٹیں مل گئی، تو جو آپ کے اکارڈنگ ٹو شیئر سیٹیں نہیں ہیں وہ آپ کس طرح الیکشن کمیشن میں لینے چلے گئے؟ کون سے آئین میں، کون سے میں لکھا ہوا ہے؟ چلیں آج کے فیصلے کے بعد اب یہ اعتراض کرنے کیوں کر رہے ہیں آپ؟ وہ تو سارا کالعدم ہو گیا نا اب تو۔ نہیں سر، میں آج کے فیصلے میں ہی بات کر رہا ہوں کہ ان کو یہ کس منہ سے چلے گئے ہیں کہ یہ سیٹیں وہاں سے جا کے اپنے شیئر سے زیادہ مانگی۔ یہ لے نہیں سکتے نا۔ اب آؤٹ آف 13 میں سے 11 جج کا تو یہی فیصلہ ہے نا کہ سیٹیں ان کا رائٹ ہی نہیں ہے۔ یہی ہیئرنگ میں پوچھتے رہے ہیں کہ بتاؤ کس قانون میں، کس آئین میں لکھا ہے کہ آپ کو یہ سیٹیں پی ٹی آئی جی سارا فیصلہ ہم نے بھی تھوڑا سا پڑھ لیا ہے، اب آپ آگے کی بات بتائیں، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آگے کی بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ بالکل اکارڈنگ ٹو لا آیا ہے، بالکل قانون کے مطابق آیا ہے۔ اس میں کسی بھی جگہ پہ کوئی الزام نہیں ہے، کسی بھی جگہ پہ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں نے جان بوجھ کر ملک کو ایک عذاب میں ڈالا ہوا ہے اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے۔ بل بجلی کے ان سے کنٹرول نہیں ہو رہے ہیں، مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی ہے۔ یہ دیہاتوں میں جا کر دیکھیں، میں فیصل آباد پنجاب سے تعلق رکھتا ہوں، کسان بیچارہ پس کے رہ گیا، مر گیا کسان، اس کے پلے کچھ نہیں رہ گیا کسان کے۔ لوگوں نے اپنے گھروں کے زیور برتن بیچ کر یہ بجلی کا بل دے رہے ہیں۔ یہ کیوں نہیں دھیان دیتے آئی بیز پہ، جن کے پاس جب پوری گورنمنٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ ان کے ٹھیک ہے، ساتھ بالکل صحیح بات ہے۔ صرف یہ آپ کا نہیں، بہت سارے لوگوں کا اسی طرح کا سوال ہے۔ بہرحال کال کرنے کا بہت شکریہ۔ محمد اسماعیل صاحب ہیں، کوئٹہ سے ہیں نا؟ جی ہاں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام السلام۔ علیکم۔ رسول اللہ صاحب، شاہزیب جیلانی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بات ایسا ہے کہ میں گھر والے میری بیمار تھی، میں آیا کراچی علاج کے لیے، جی تو وہاں میں ایڈمٹ کروایا گھر والوں کو وہاں پر یہ لیاقت نیشنل میں۔ تو وہاں پر ایسا تھا کہ ان کا ٹیسٹ تھا ذرا مہنگا، ہم نے ڈاؤ میڈیکل کالج سے کروایا، پھر ہم نے جا کر ان کو دکھایا، وہ نہیں مانتے، وہ کہتا نہیں یہاں سے کروا دو۔ وہ ایک ٹیسٹ 40,000 روپے کا تھا۔ تو ایک 18-19 دن ہمارے گھر۔ کون سے ہاسپٹل کی بات کر رہے ہیں؟ یا لیاقت نیشنل کا۔ اچھا لیاقت، ٹھیک ٹھیک۔ تو ابھی وہ ڈاؤ کے رپورٹ کو نہیں مانتے ہیں، تو وہ بولتے ہیں ہمارا اپنا جو ہے وہاں سے آپ کروا لیں اس کو۔ تو 40,000 روپے، وہاں ڈاؤ میں 10,000 کا تھا ٹیسٹ، یہاں پر 40,000 کا ہوا۔ جی جی، تو ایسے بہت سے ٹیسٹ تھے جو وہ باہر کا نہیں مانتے ہیں، کوئٹے کے، یہ اس کے مانتے ہیں، لیاقت نیشنل کے۔ جی جی جی، تو اس کے اوپر میں نے بولا آپ سے بات کر لوں، کیونکہ آج کا موضوع تو دوسرا موضوع ہے۔ بہرحال میں نے بولا یہ توجہ دلاؤ۔ نہیں ضروری ہے، آپ جو بات کر رہے ہیں یہ بہت سارے لوگ اس کو سفر کرتے ہیں ہاسپٹلوں میں، ہاسپٹل کمائی اسی طرح کرتے ہیں۔ ہاں، اور پرائیویٹ ہاسپٹل ہے نا، تو یہ اپنے رولز خود ہی بنا لیتے ہیں کہ ہمیں فلاں لیب کا قبول نہیں ہے رزلٹ، اور اپنی لیب جو ہے وہ اس کو پروموٹ کرنا ہے۔ لیکن یہ ڈفرنس آپ دیکھیں، کہاں 10,000 کہاں 40,000، ہاں، اور یہ ایک ٹیسٹ کی بات ہو رہی ہے۔ پتہ نہیں اب مریض کی اگر حالت ایسی ہو، زیادہ ٹیسٹ کرنے پڑے ہوں تو اسپتال کو توسیع بھی دینی ہوتی ہے، بستروں میں اضافہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ جب بستروں میں اضافہ کیا جاتا ہے تو مزید آمدنی ہوتی ہے، جب مزید بارش ہوتی ہے تو مزید پانی آتا ہے۔ تو پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ کھلا چھوٹا ہوا ہے۔ اچھا، کہنے کو کنزیومر رائٹس ہیں، کنزیومر کورٹس بھی ہیں، متسب بھی ہیں، لیکن یار ہر آدمی تو نہیں جائے گا نا وہاں، بس اسی کا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اچھا، حالانکہ یہ کوئی سائنٹیفک ریزن نہیں دیں گے کہ بھائی کیوں ٹیسٹ نہیں ہے، کیا ڈاؤ والے جو ہیں ان کی کوئی جعلی لیبارٹری ہے، یا حالانکہ وہ سرکاری ہے نا، نہیں، ایک ویل ریپیوٹیڈ ہے نا، تو بھائی کیوں نہیں آپ مانتے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ پھر ہماری لیب کیسے چلے گی۔ اچھا، جو پرائیویٹ کلینکس ہیں جو ہاسپٹلز میں نہیں ہیں، ان کے الگ مسائل ہیں کہ جی وہ مریض کو لکھ کے دیتے ہیں یہ شوگر ٹیسٹ کرا کے لاؤ، ساتھ میں لیب کا نام بھی لکھ کے دیتے ہیں یہاں سے کرا کہ فلانی جگہ سے کرا کے لاؤ۔ اب اس کی کیا تک ہے؟ میں فرض کریں ڈاؤ سے کراؤں یا آغا خان سے کراؤں یا شوکت خانم سے کراؤں، ویل ریپیوٹیڈ ہے نا، سب کو ماننا چاہیے۔
لیکن نہیں، مطلب اگر وہ گورنمنٹ سے سرٹیفائڈ ہے ہاں تو پھر تو آپ کہیں سے بھی کرا لیں، ہے نا؟ لیکن یہ کہ اس میں ڈاکٹر صاحب کی پتی بھی تو موجود ہے نا، یہ بھی ہاں ہاں تو یہ تو میڈیکل کے شعبے میں جو لالچ ہے یا گریڈ ہے، دھندا ہو ہے، سکتا ہے یہ گندا ہے یہ. اس کا شاخسانہ ہے. کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر انیس صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام شاہزیب بھائی، رشید اللہ خان صاحب السلام علیکم. آپ کو وعلیکم السلام. آپ کا پروگرام میں کافی حد تک دیکھتا رہتا ہوں، بڑی اس میں ڈائیورسٹی ہے، بڑا انفارمیٹیو ہے. شکریہ. میں صرف آج کے ججمنٹ کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ ججمنٹ اپیرنٹلی بڑا اچھا لگ رہا ہے نا، کہ یار بڑا اچھا ہوا، بڑا فیوریبل آیا اور بڑا جینوئن ڈیسیژن ہے. آپ مجھے بتائیں، ہم جو 8 فیبروری کو الیکشن ہوئے تھے اس سلسلے میں سپریم کورٹ کیوں ایکشن نہیں لی تھی؟ وہ تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ کون سے الیکشن ہوئے تھے، کس طرح کے الیکشن ہوتے ہیں. اگر واقعی سپریم کورٹ ڈیموکریسی کے لحاظ سے سنسیئر ہے تو یہ شوڈ گو اسٹریٹ فارورڈ، سو موٹو لینا چاہیے. اتنی اپیلیں گئی ہیں، اتنے سارے فراڈ ہوئے اس الیکشن میں، اس کے لیے سپریم کورٹ کیوں نہیں کری؟ آپ اپنی رائے دیں گے پلیز. اچھا، جو سپریم کورٹ نے آج کیا اس کو تھوڑا سا انجوائے کر لیں. اب یہ ہے کہ باقی کیوں نہیں کیا؟ باقی تو بہت ساری چیزیں نہیں ہوئی ہیں اس ملک میں، تو اس پہ خون جلانے سے بہتر ہے کہ جو تھوڑا بہت ہو گیا ہے اس کو انجوائے کر لیں، اس کا مزہ لے لیں. ہم یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اور تھوڑا میرا خیال ہے یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم سپریم کورٹ سے جب کہتے ہیں نا کہ سو موٹو لیں اور پورے ملک کے جو گمبھیر مسائل ہیں اس کا حل آپ دیں، ہاں تو وہ ذرا زیادتی بھی ہے نا، کیونکہ ایک حد سپریم کورٹ کی بھی اپنی لمٹس ہیں، ہے نا. وہ جو الیکشن ہوا نگراں گورنمنٹ نے کرایا، فوج تھی اس میں، الیکشن کمیشن تھا، کتنے محکمے تھے، ہزاروں لاکھوں لوگ اس میں انوالو تھے. سپریم کورٹ کا بھی اس میں کنٹروورشل رول رہا بیٹ کے حوالے سے. لیکن آج کا جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ کورس کریکشن کی طرف ایک قدم ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کو اس کی اگر سیٹیں مل جاتی ہیں تو شاید معاملات بہتری کی طرف جائیں یا اور پیچیدہ ہو جائیں، کچھ نہیں کہہ سکتے. ابھی ایک بریک کی طرف جائیں گے، واپس آ کے پھر کالز لیتے ہیں. تو آپ کی ہم کالز لے رہے ہیں آج. الیاس طارق صاحب ہیں لاہور سے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وسط اللہ خان صاحب. جی آپ کے لیے اسپیشل سلام. بہت آپ کا پرانا قاری ہوں، بی بی سی کا آپ کے کالم پہ دیکھتا ہوں. آج غلطی سے ٹی وی دیکھا تو آپ کو دیکھ کے ایک سوال میرا نہیں ہے، سوال آپ کا ہی. جی. کل آپ کے کالم میں ایک ٹائٹل تھا، ایک گھبرائی ریاست اور منحوس چکر کے قیدی عوام. آج جو کورٹ کا ڈیسیژن آیا، آپ اپنے ہی اس کالم کے حوالے سے اس کو بتا دیں کہ یہ کیا ہے. ایک عوام کو ٹرک کی بتی پیچھے لگانا مقصد ہے؟ آپ ہی اپنے کالم کے ٹائٹل کو سوال سمجھیں اور آج کے ڈیسیژن پہ تبصرہ کریں. کیونکہ میری جتنی عمر ہو گئی ہے میں نے تو یہی دیکھا کہ یہ ججمنٹ جو بھی آئی یہ ایلیٹ کلاس کے لیے آئی، عوام کے لیے آج تک کوئی نہیں آئی. تو موٹو ایکسیڈنٹ ہم نے ساکم نثار صاحب کے دور میں دیکھے، بڑے دیکھے، لیکن کسی نے یہ بجلی کا یا کوئی مہنگائی کا ایشو ایک نارمل چیز، میں اس کی بات نکل رہا ہوں. بہت سارے مسائل ایسے ہیں، لیکن میں نے بات صرف آپ کا عنوان کل کے کالم کا ہی، یعنی کہ مجھے آج بھی بڑا یاد ہے کہ وہ آپ کا ایک بڑا خوبصورت کالم تھا کہ میں بھی رونا چاہتا ہوں. اور یہ کل کا آپ کا کالم دیکھا جس میں آپ نے ایک قوم کے لیے بہت کچھ درد بلے دل سے لکھتے ہیں. پاکستانی وہ اخبارات کے لیے آپ کے کالم کا سٹائل ذرا مختلف ہوتا ہے، بی بی سی کے لیے ذرا مختلف ہوتا ہے، مختصر لیکن بامعنی. آج کی ججمنٹ کو آپ اس کالم کے حوالے سے کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ عوام کہاں پہ ہے؟ صرف یہ بتا دیں. عوام وہیں پہ ہے جہاں کہ عوام کو ہونا چاہیے. عوام جو ہے 2-3 مصرف ہیں عوام کے. ایک تو یہ کہ جب اسے کہیں کہ ووٹ دے دو تو ووٹ دے دے عوام. دوسرے یہ ہے کہ جب اسے کہیں کہ یہ فیصلے قبول کر لو تو قبول کر لے عوام. تیسرے یہ ہے کہ جب اسے کہیں کہ ملک نازک دوراہے پہ کھڑا ہے اور قوم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرے اور ہمارے ہاتھ مضبوط کرے اور محب وطن خود کو ثابت کرے، تو عوام کو جو ہے ہر دفعہ خود کو محب وطن ثابت کرنا پڑتا ہے اشرافیہ کے سامنے. اشرافیہ کو ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو ہیں ہی محب وطن، اور انہوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے. وہی سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کرتے ہیں حب الوطنی کے. اور یہ ہے عوام کا مصرف، اور تو کوئی نہیں ہے.
اچھا جس وقت آپ کالم لکھ رہے تھے اس وقت یہ سپریم کورٹ کے معاملات تو ذہن میں نہیں تھے, عمومی نہیں وہ تو عمومی تھا. مجھے حیرت ہے کہ ریاض طارق صاحب نے اس کا کیسے جوڑ لیا. بہرحال یہ ہے. ٹھیک ہے. حسن علی صاحب کراچی سے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. حسن علی عرض کر رہا ہوں کراچی سے. ساتھ میں والد صاحب موجود ہیں اصغر علی صاحب, اور آپ کے ہم دونوں پروگرام کے بہت ہی شیدائی ہیں, لٹرلی ویٹ کرتے ہیں فرائیڈے کی کال کی کوشش کا. اور والد صاحب ای او کے حوالے سے کوشچن کال کرتے رہتے ہیں آپ لوگوں کو. آج ہمارا ایک میوچل کوشچن ہے, ایکچولی دیر آر کپل آف کوشچن, اور ٹیکس کے حوالے سے ہی ہیں. سر ماشاء اللہ پاکستان کو بنے ہوئے تقریباً 75 سال ہو گئے اور اس سے بھی زیادہ, اور ہم اپنے آپ کو ایک ایگرو اکانومی کہتے ہیں. تو آپ لوگوں سے یہ سوال بھی ہے اور آپ لوگوں کو اس پہ میں آبزرویشن بھی چاہوں گا کہ کیا وجوہات رہیں کہ آج تک ہم ایک اپنی ایگریکلچر کے سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں صحیح سے نہ لا سکے. 2023 کی ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو پیرامیٹرز یا بینچ مارک سیٹ کیے ہوئے ہیں فار ایگریکلچر ٹیکس, اس کے اندر 90% آف دا فارمرز اس تھریش ہولڈ میں ہی نہیں آتے. تو وائی اٹ از سو, اینڈ یہ ہمیں کیوں بولنا پڑ رہا ہے. حسن علی صاحب کل کا تقریباً حسن علی صاحب کل کا 75% پروگرام آپ کے اسی سوال کا جواب دینے کے لیے تھا. آپ نے شاید دیکھا نہیں کل کا پروگرام نا. Unfortunately I missed. جی. And the other part is of the question کہ پرسوں سے ایک ویڈیو چل رہی ہے, ایک حضرت ہیں ریٹیل ایسوسیشن کے ریپرزینٹیٹیو ہیں اور بڑی اگریسولی جو ہے نا وہ ایڈمنسٹریشن سے بات کر رہے ہیں. تو کیا یہ رویہ ٹھیک ہے کہ مطلب مجھے ٹیکس دو گے تو میں لگاؤ گے تو میں ٹیکس نہیں دوں گا, کسی اور سے ٹیکس لو, وائی سو؟ ریٹیل بھی تقریباً 18% جی ڈی پی کا ہمارا حصہ جو ہے نا کنٹریبیوٹ کرتا ہے, اور تقریباً مشکل سے 3% اس کو کنٹریبیوٹ کرتا ہے. تو وائی از اٹ ریئلی ڈیفیکلٹ فار آور اسٹیٹ کہ وہ ٹیکس ریٹ کو نہیں ٹیکس بیس کو بڑھائے؟ بہت اچھا, ٹھیک ہے, تھینک یو. سو ویسے وہ جو ایگریکلچر والا آپ کا سوال ہے, میں آپ کو انکریج کروں گا کہ یوٹیوب پہ جا کے کل کا ہمارا شو دیکھ لیں. 2 ایکسپرٹس ہمارے ساتھ تھے, اسی سوال کو ہم نے کھنگالا کہ اب تک کیوں نہیں لگ پایا ایگریکلچر ٹیکس. ابھی بہرحال اب آئی ایم ایف کی کنڈیشنز ہیں اور گورنمنٹ نے یہ اندیا دیا ہے کہ صوبے یہ ٹیکس لگانے جا رہے ہیں. اس پہ ظاہر ریزسٹنس آئے گی. دہائیوں تک یہ نہیں لگ سکا کیونکہ جو لوگ زمیندار ہیں بڑے بڑے وہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اپنے مفاد کا تحفظ کرتے ہیں. اسی طرح ریئل اسٹیٹ والے ہیں, پراپرٹی ٹائکونز ہیں, ریٹیلرز کا آپ نے کہا جو جتنا بڑا اشتہار لگا سکتا ہے, جو وزیر اعظم اور چیف آف آرمی اسٹاف سے ملاقات کی طاقت رکھتا ہے, اس کا تو کام ہو جاتا ہے, باقی لوگوں کا کام اتر جاتا ہے. ہاں, تو جہاں تک ایگریکلچر ٹیکس کی آپ نے بات کی, وہ شاید اس دفعہ لگ رہا ہے کہ پہلی بار شاید لگنے جا رہا ہے, بٹ ہم دیکھیں گے. اور اس میں آئی ایم ایف کا دباؤ جو ہے وہ گورنمنٹ کو پیش آ رہا ہے. تو اس موضوع کو یہاں پہ چھوڑتے ہیں, آگے چلتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں فیاض خان. جی, فیاض خان صاحب کراچی سے, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, شکر, آپ بتائیں. اللہ کا شکر ہے. بات یہ ہے کہ ہم کراچی میں رہتے ہیں اور کراچی کا جو ایک بہت بڑا مسئلہ ینگسٹر بچوں کا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اسپورٹس کے گراؤنڈز جو ہیں وہ محدود ہو گئے ہیں اور اسپورٹس جو ہے بالکل دوری ہو گئی ہے. اگر کوئی بچہ کرکٹ کھیلنا بھی چاہتا ہے تو وہ اگر کسی گراؤنڈ میں جاتا ہے, جس طریقے سے بہت سارے کراچی کے گراؤنڈز ہیں, گراچی گراؤنڈ وغیرہ, تو اس میں جو ہے وہ فیس مانگتے ہیں. ان کی فیس ہوتی ہے 2-3 گھنٹے کی, اتنے پیسے آپ نے دینے. ہر آدمی نے اپنی ایک رکھا ہوا ہے کہ اتنے پیسے آپ دیں گے, 3 گھنٹے آپ کے پاس گراؤنڈ بک ہے, صبح 6 سے 9, 9 سے پھر 12, 12 سے پھر 3, 3 سے پھر 6. اس طریقے سے انہوں نے پوری ایک سسٹم رکھا ہوا ہے. جو پیسے دے سکتا ہے وہ کھیلے گا, جو پیسے نہیں دے سکتا وہ کہاں سے کھیلے گا. اب یہ میری پی سی بی اور حکومت سے, خاص طور پر وزیر اعلیٰ سندھ سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ جناب اعلیٰ, سندھ کی دھرتی پہ یہ گراؤنڈ جو ہیں یہ ہمارے نوجوانوں کے ہیں, ہمارے بچوں کے ہیں. تو برائے مہربانی یہ جو گراؤنڈ میں لوگوں نے اپنی اکیڈمیاں بنائی ہوئی ہیں نام کی, جو لوگوں سے پیسے لے کے سکھاتے ہیں, تو وہ تو جو افورڈیبل ہوتا ہے وہ تو پیسے دے کے سیکھنا شروع کر دیتا ہے. لیکن جو ہم جیسے بچے, جو ہمارے بچے ہیں, وہ کہاں جا کے سیکھیں گے اور کس کے پاس سیکھیں گے؟ اور پھر سیکنڈ یہ ہے کہ کراچی سے جو ہے وہ اسپورٹس میں کیوں لڑکے آگے نہیں آ رہے؟ وہ اسی لیے کہ ان کے پاس گراؤنڈز ہیں نہیں, اور جو گراؤنڈز ہیں اس میں فیس ہوتی ہے. تو اب حکومت سے ریکویسٹ ہے آپ کے چینل کے توسل سے کہ برائے مہربانی یہ جو گراؤنڈ میں فیس ہیں, ٹھیک ہے, آپ 5 دن جو ہیں
وہ فیسیں کر دیں بے شک، لیکن 2 دن جو ہے وہ عام پبلک کے لیے وہ کر دیں کہ جی آپ آدمی اس میں کرکٹ کھیل سکتا ہے، آپ آئیں اپنا بک کرائیں اور اس کے بعد آپ کھیلیں. یہ نہ کریں خدا را آپ ساتھ کے ساتھ جو ہے کراچی کے تمام. ٹھیک ہے، آپ کا مسئلہ آپ بہت اچھے سے بیان کر دیا. اس میں 2-3 رائے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فری کے گراؤنڈ تھے اس پہ تو مساجد، مدرسے، دکانیں کھل گئیں، چائنا کٹنگ بھی ہو گئی، چائنا کٹنگ ہو گئی، ٹرک اڈے بن گئے، کوئی اس طرح کی چیزیں ہو گئیں، تو وہ تو گئے. اور کچھ گراؤنڈ ہیں ان پہ تھانوں نے قبضہ کر لیا یا میونسپل کمیٹیوں نے اپنے دفتر بنا لیے، وہ اس طرح تباہ ہو گئے. اب یہ جو سوسائٹیوں کے بیسیکلی گراؤنڈز ہوں گے یہ جو وہ مینٹین بھی کرتے ہیں، ظاہر ہے اس میں وہ عملہ بھی رکھتے ہوں گے مالی والی، یہ وہ وکٹیں بنتی ہیں جو پورا سلسلہ ہے. یا کرکٹ کے جو گراؤنڈ ہیں وہ ایسوسیشنز کے ہیں، تو اگر وہ معمولی فیس رکھتے ہیں، اگر کوئی بھاری فیس ہے تو وہ ایک مسئلہ ہے، لیکن معمولی فیس کا تو معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ کو پاکستان میں آج سرکاری ٹوائلٹ میں جانا ہے تو آپ کی مرضی، لیکن اگر اچھے ٹوائلٹ میں جانا ہے تو آپ کو 50 روپے یا 70 روپے دینے پڑیں گے. اب یہ پھیل رہا ہے نا رجحان. تو جب اس لیول تک بات آ گئی ہے تو آپ اگر اپنے بچے کو ایکسرسائز کروانا چاہتے ہیں یا ہاکی کھلوانا یا کرکٹ کھلوانا چاہتے ہیں تو تھوڑے سے پیسے دے دیں، اس لیے کہ آخر اسے چپس، چاکلیٹ اور برگر کے لیے، آئس کریم کے لیے بھی تو کچھ نہ کچھ دیتے ہی ہوں گے نا. تو اس کی بجائے یہ بھی کر دیں. ہاں اگر کوئی بہت ہی لوٹ کھسوٹ والا معاملہ ہے کہ جی ایک گراؤنڈ ہے اور وہ کہہ رہا ہے جی میں تو آپ سے 1000 روپیہ گھنٹہ لوں گا، تو وہ پھر تشویشناک بات ہے. لیکن اگر نامنل چارجز ہیں، پارکنگ چارجز آپ دیکھ لیں. میرے خیال ان کی شکایت یہ تھی کہ وہ زیادہ پیسے مانگ رہے ہیں جو افورڈیبل نہیں ہے آج کل کے زمانے میں. اور ہم جو یہ کہتے تھے کہ جی کہ حکومت کا کام ہے بیسکس فیسلٹیز دینا، وہ تو نہیں رہا. اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ ٹیموں سے مانگتے ہیں کہ یہ ٹیمیں یہاں کھیلیں گی یا انڈیویجول سے مانگتے ہیں، یہ ذرا وضاحت طلب ہے. لیکن بہت زیادہ پیسے ہونے تو نہیں چاہیے. ہاں لیکن اگر میئر صاحب ہیں ہمارے مرتضیٰ وہاب صاحب، I'm sure وہ بڑے پریشان ہوں گے اس بارے میں، سوچ رہے ہوں گے کہ میں کچھ کروں اس شہر میں. زمین کا تحفظ کرنا، نکالنا ان چیزوں کے لیے ایک چیلنج تو ہے. جتنی آبادی ہے، نوجوان ہیں، بچے ہیں، کہاں جائیں گے؟ جب تک لینڈ مافیا نہیں تھی گراؤنڈ فری ہی تھے، لیکن اب ظاہر ہے محدود ہو گیا ہے تو ہر چیز پہ پیسہ لگ گیا ہے. میئر صاحب کو نوٹس لینا چاہیے، لسٹ بنانی چاہیے ان گراؤنڈز کی، ان کے نرخ معلوم کرنے چاہیے. پیسے لیں، کریں سر، کچھ کریں تاکہ لوگ یاد رکھیں گے بھائی یہ اقتدار کرسیاں آنی جانی چیزیں ہے نا. ڈیلیوری اگر ہو تو اچھی بات ہے. شازیہ سید صاحبہ ہمارے ساتھ گلگت سے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی آ رہی ہے آواز میری؟ بالکل آواز آ رہی ہے، آپ آن ایئر ہیں، فرمائیں کیا کہنا چاہیں گے؟ کوئی خاص ٹاپک رکھا ہے؟ نہیں میں اپنے ادھر کے مسائل کا بتا دوں. نہیں اپنے مسائل کے بعد جو آپ کا ہے پروگرام، آپ بتائیں جو آپ بات کرنا چاہتی ہیں، ہم سن رہے ہیں. جی تو جس طرح دوسرے شہروں کے مسائل ہے، یہاں پہ بھی بہت زیادہ جو ہے مسائل کا شکار ہے. گلگت شہر میں بھی جو ہے بہت سارے مسائلوں میں ہم لوگ وہ ہیں. ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو حکومت آئے گی وہ جو ہے ان کے لیے کچھ کرے، عوام کے لیے. سب سے بڑا مسئلہ بتا دیں، ہزاروں مسئلے جو ہیں ان میں سے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا جو ہے ابھی ریسنٹلی یہ لائٹ کا اتنا ایشو تھا، 22 گھنٹے کی ہم نے بھی جو ہے اس میں لائٹ کا وہ گزارا سردیوں میں مشکل سے جو ہے. اس کے بعد روڈ کے مسائل ہے، پانی کے مسائل ہے، کہیں کہیں ایسے علاقے بھی ہیں خوبصورت علاقے جہاں پہ گلگت کے ہی ہے اس میں. لیکن شازیہ صاحبہ آپ کے یہاں تو اتنے دریا، چشمے، ندی، نالے ہیں، ہائیڈرو پاور سنا ہے بنتی ہے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں، تو آپ کے یہاں لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ تو ان کو بھی پھر کرنے کی بات ہے، ان پہ کام کرنے کی بات ہے. تو اس طرح سے اگر یہ جو ہے ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی، حکومت آپس میں وہ لگے ہوتے ہیں، وہ لوگ مسائل رہ جاتے ہیں لوگوں کے. تو اس لیے میں بھی آپ کے چینل کے وساطت سے یہ وہ کرنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں کہ وہ لوکل گورنمنٹ کا کیا رول ہے، وہ رول پلے کرے. اور جو حکومتیں ہیں وہ اپنے اپنے جو ہے منسٹر کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کون کس اس منسٹر کا وہ ہے، کون کس نے کیا وہ کرنا ہے. جو ہے یہ ہمیں پتہ ہو تو پھر جو ہے وہ آٹومیٹکلی ترقی کرے گا جو ملک.
تو اسی طرح کے مسئلے ہیں. تو آپ لوگوں کے وہ چینل میں دیکھ رہی تھی کافی دیر سے, تو بہت اچھے وہ سوالات ہوئے, تو میں نے بھی یہ وہ کیا. نہیں, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے گلگت سے کال کیا, آئندہ بھی آپ کال کیجیے گا. یہ صرف گزارش ہوگی کہ عمومی جو ہے نا بات کرنے کی بجائے اگر آپ کوئی اسپیسیفک بات کر لیں تو وہ ذرا اچھا ہوگا, ہماری معلومات میں اضافہ ہوگا, دیکھنے والوں کی معلومات میں اضافہ ہوگا, اور پھر ہم اس کو پھر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے, کس سے بات کی جانی چاہیے. ٹھیک ہے نا. لیکن کال کا بہت بہت شکریہ. میرا خیال ہے ایک بریک لے لیتے ہیں, اس کے بعد آخری چند کالیں اور لے لیں گے آپ کی. ویلکم بیک. ملتان سے ہیں قیصر گورمانی. جی سر. السلام علیکم. معزز پینل, میں سرکاری ملازمین کے ٹیکس کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. جی. اس پہ خود حکمران طبقے نے بھی تسلیم کیا کہ بہت زیادہ بوجھ ڈال دیا گیا ہے, لیکن کوئی داد رسی کرنے کو تیار نہیں, اور ایک لالی پاپ ہے کہ جی جب حالات بہتر ہوں گے, یہ پچھلے ہفتے وزیر خزانہ صاحب فرما رہے تھے, تو ہم سرکاری ملازمین کو ریلیف دیں گے, جس کی امید بہت کم ہے. جیسے ہو, اور جو ہمارا طبقہ اشرافیہ ہے, مقتدر اشرافیہ, اس پر بہت زیادہ نوازشات, ان کی مرات اور ان کی وہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں. جیسے عدم فرماتے تھے کہ دریا پہ جاری ہے ترش و صحرا پہ برسات نہیں. سرکاری ملازمین کا ایک طبقہ تو وہ ہے جو بہت زیادہ, جن پہ حاضر من فضل ربی ہے, ان کو تو نہ تنخواہ کی ضرورت ہے نہ ان کو ٹیکس کی پرواہ ہے. لیکن ایک بڑا طبقہ ہے, ہو سکتا ہے اس کا تناسب کم ہو, جو حاضر من فضل ربی کی دسترس رکھتا ہے لیکن وہ اس طرف نہیں جاتا, وہ ایمانداری سے نوکری کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے حیات تنگ کر دی گئی ہے. وہ کہاں جائے, اس کے وسائل محدود ہوتے جا رہے ہیں اور قوت خرید کم ہوتی جا رہی ہے. وہ نہ تو بچوں کو پڑھا سکتا ہے, نہ بچوں کا علاج کرا سکتا ہے, نہ کچھ اور سوچ سکتا ہے. یہ جس طرح کی بھی پالیسیاں بنا رہے ہیں, کیونکہ ملازمین تو مجبور ہیں, اور پرائیویٹ سیکٹر کے ملازمین کا اور زیادہ برا حال ہے. بے شک آپ ٹیکس لگائیں, 18% کر دیں یہ سیلز ٹیکس کو, اور لوگ انکم ٹیکس نہیں دے رہے. جب ہم حالات دیکھتے ہیں, آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں, زیادہ باخبر ہیں کہ ایک ممبئی شہر پورے پاکستان سے زیادہ پراپرٹی ٹیکس دے رہا ہے. پراپرٹی ٹیکس اکٹھے کرنے والوں کا مسئلہ ہے نا. ایف پی آر کے ملازمین کو خود کہہ چکی ہے, آئی ایم ایف کہہ چکی ہے, بہت سی باتیں ہمیں اوپن نہیں کرنے دیتے, میڈیا پہ نہیں آتی, کہ ہمارے ہاں تقریباً جتنا ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے اتنی ہی ٹیکس کی چوری ہوتی ہے. تو اس طرف توجہ بالکل نہیں ہے. اور جو طبقہ جس کے ہاتھ پیر باندھے ہوئے ہیں, ان کو اور زیادہ رگڑے دیں, ان کو اور زیادہ پکڑیں. تو یہ کوئی مطلب کوئی ایسی پالیسی نہیں کہ کوئی طبقہ ویسے ایسا نہیں ہے جو مطمئن ہو. لیکن سرکاری ملازمین کے ساتھ جو ہو رہا ہے, میں اس طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. اور یہ ایسے مسائل ہیں جو سفید پوش طبقہ باہر آ کر احتجاج کرنے کے قابل تو رہے نہیں. جی. باقی آپ خود جانتے ہیں. جی بالکل صحیح, بالکل صحیح ہے. اچھا انالیسس ہے, ایسا ہی بہت سارے لوگوں کی نمائندگی کی ہے آپ نے, اور یہ فرسٹریشن بالکل ہے اپنی جگہ پہ. حالانکہ جب ہم ڈسکس کرتے ہیں پرائیویٹ ورسز گورنمنٹ, تو پرائیویٹ سیکٹر والے سارے گورنمنٹ سیکٹر کو کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جیسے انہوں نے کہا کہ سارے تو ایک جیسے پرائیویٹ سیکٹر میں برا حال ہے, زیادہ برا حال. ہاں, مزدوروں کا, ورکرز کا. وہ جو منیمم ویج ہے, یار منیمم ویج کیا ہے آج کل, کتنی 32 بڑھائی ہے انہوں نے, آئی تھنک نہیں 35 سے. اسلام آباد کے لیے ایک ہے, سندھ میں بھی, لیکن 30 پلس ہی ہوگی نا. اچھا, لیکن وہ جو سیکیورٹی گارڈ ہے اس بیچارے کو کتنی مل رہی ہے, 15,000, 20,000, حد 25,000, اور انگوٹھا لگوا لیتے ہیں واؤچر پہ کہ منیمم ویج اسے دے رہے ہیں. تو دوہری ٹھگی ہے. اچھا, اور مجھے کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے جو سیکیورٹی گارڈز ہیں نا, جن کی 15-20 ہزار روپے تنخواہ ہے, یہ مجھے آج کے ولی لگتے ہیں. اس لیے ولی لگتے ہیں کہ بھائی ان کے پاس لوڈیڈ گن تو ہوتی ہوگی. یہ اتنے جو ہیں پسے ہوئے لوگ ہیں کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ بندوق سیدھی کیوں نہیں کرتے. ہاں, اس کا ان کو تو میں ولی سمجھتا ہوں. میرا خیال ہے آج کی آخری کال ہے, لے لیتے ہیں, وہ بھی ملتان سے ہے. سید محسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. خان صاحب کیسے ہیں؟ جی خیریت سے ہیں. جیلانی صاحب آپ کی. جی شکریہ. جی فرمائیں. جی خان صاحب, میں بیسیکلی 2 باتیں کرنا چاہوں گا. ایک تو تبصرہ کرنا چاہوں گا کہ آج کے جو فیصلہ ہے, یقیناً میں اس کے حق میں بات کروں گا کہ وہ بہت اچھا فیصلہ ہے. اور دوسری بات, زیادہ تر بات کا میرا حصہ جو ہے وہ گربانی صاحب جو میرے سے پہلے کالر تھے انہوں نے کر دیا ہے.
وہ یہی کرنا چاہوں گا جو پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں اس کو کم کرنا چاہیے، اور ایک بحیثیت میڈیا جو ہے آپ کو وہ اس میں ایک بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے اور کیمپین کرنی چاہیے اس حوالے سے کہ جو پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں، جو ایلیٹ کلاس، جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں، ان کو ختم کرنا چاہیے تاکہ یہ عوام جو ہے اس کی ویلفیئر اور اس میں بہتری آ سکے۔ مطلب ایلیٹ کلاس اپنے پرکس اور پریویلیجز مراد خود ہی ختم کر دے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ یہ تو بحیثیت میڈیا آپ ایک اجتماعی طریقے سے کریں اور اس کو بھرپور طریقے سے کیمپین آپ کریں تاکہ ہم سوشل میڈیا پہ عوام تو کر رہی ہے لیکن میڈیا کو بھی کردار ادا نہیں، بالکل ہم مطالبہ کرتے رہتے ہیں کہ بھائی اگر سادگی اپنانی ہے تو سب سے پہلے اپنے لائف سٹائل ہے اس کو تو تھوڑا سا کم کریں نا، پھر آئیں ہمارے اوپر، لیکن ہماری کوئی سنتا نہیں ہے۔ مگر کیوں کم کریں گے؟ یہ بھی بات صحیح ہے، کوئی مجبور کرے گا تو کم کریں گے نا۔ وہ جان صاحب کا ایک شعر بھی ہے، علاج یہ ہے کہ مجبور کر دیا جاؤں، یہ آج کی اشرافیہ پہ بھی آتا ہے، علاج یہ ہے کہ مجبور کر دیا جاؤں وگرنہ یوں تو کسی کی نہیں سنی میں نے۔ بس تو اسی بات پر ہم آج کے پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ آپ سے اب پیر کو ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ، شب بخیر۔